وہ کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں تھا. دوست تو بڑی دور کی بات ہے، وہ اپنی اولاد کے ساتھ بھی مخلص نہیں تھا. جو شخص اپنے یاد سارے ماشاءاللہ صاحب اولاد بیٹھے، کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے جو 3.5 سال تک بطور وزیر اعظم اپنی اولاد کو نہ ملے، بطور وزیر اعظم حلف اٹھاتے ہوئے اپنے بچوں کو آنے سے منع کر دے، اور اگلے 3.5 سال تک اس کے بچے، اس کے بیٹے اس کو نہ ملے؟ کوئی ایسا شخص ہو سکتا؟ 3.5 سال اس نے اپنے بچوں کی شکل نہیں دیکھی، جتنی دیر وہ وزیر اعظم رہا. ہاں جب اس کے بعد وہ پھر لیٹ گیا تو پھر بچے کو بلا لیا. تو جو بندہ اپنی اولاد کا نہیں ہے، اس میں ہمارا کیا ہونا تھا؟ جہانگیر خان کا کیا ہونا تھا؟ سرور خان کا کیا ہونا تھا؟ ہم لڑائی بھی کرتے ہیں، ہم جھگڑا بھی کرتے ہیں، پر کبھی عورتوں کے اوپر سیاست نہیں کی ہم نے کبھی اپنی ماں بہن کو کسی پرچے میں اندر نہیں کروایا. ہم نے سیاست کی ہے، مردوں کی طرح سیاست کرتے ہیں، مردوں کا مقابلہ مردانگی سے کرتے ہیں. ماں بہنوں کے اوپر کبھی کسی نے پرچے کرائے؟ کمال آدمی تھا. ماں بہنوں کے، میری بیٹی کے اوپر پرچے کرائے. میری بیٹی نے 2 پرچے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی اتنا گھٹیا بھی ہو سکتا ہے انسان؟ اور ہمیں سکھاتا کیا تھا؟ ہمیں کیا سمجھاتا تھا؟ مدینہ کی ریاست، مدینہ کی ریاست ہمیں سمجھاتا تھا. اور اس کے بعد حال کیا تھا؟ گھر میں تجوری میں پیسے آ رہے تھے، فراگوگی اکٹھے کر کے بھیج رہی تھی، ماشاءاللہ بزدار صاحب بھیج رہے تھے، کے پی سے آ رہے تھے، پیسے گھر میں آ رہے تھے، تجوری اپنے گھر والی کے پاس تھی، اور ماشاءاللہ آنکھوں پہ پٹی بندی تھی. اور ہمیں سمجھاتا تھا مدینہ کی ریاست. شرم ہی نہیں آتی انسان کو. وہ جو انٹیلیجنس ایجنسیاں وہ آپ کو کیا بتاتی تھی؟ وہ بتاتی تھی یہ جو ہمارے آج آرمی چیف ہے اس دن کیا تھے وہاں پہ؟ وہ DGIS تھے. اور انہوں نے عمران خان صاحب کے سامنے جا کے کیا کہا تھا؟ صرف ایک بات کہی تھی کہ آپ کے گھر میں بے ایمانی کا مال آ رہا ہے. وہ جو غبن ہو رہا ہے، وہ جو لوٹ مار ہو رہی ہے، جو پنجاب سے آ رہی ہے، یا وہ جو لینڈ مافیا کا سرگراہ تھا وہ دے رہا، وہ آپ کے گھر میں مال پڑا ہوا. بس اتنی جسارت کی تھی انہوں نے کہنے کی. ان کو کہا آج ہی بدلنا ہے، آج ہی. آج اس دن اتوار کا دن تھا، انہوں نے کہا پیر کا انتظار نہیں کرنا، اتوار والے دن بدلنا ہے اس کو. ہر جگہ پہ کرپشن ہوئی. عمران خان کا جو ٹولہ تھا، جو اس کے ارد گرد تھا، صرف وہ لوگ تھے، وہ بزدار ہو، وہ اعظم خان ہو، وہ ماشاءاللہ وہ جو جنرل صاحب تھے، جنرل فیض صاحب، انہوں نے اپنی کہی رہی تھی. یہ جو سارے بندے اندر کرا رہا تھا، کون کرا رہا تھا؟ جنرل فیض نے کرایا مجھے اندر. جنرل فیض نے پرچے کرائے جہانگیر پہ. جنرل فیض نے انکوائریاں کروائی نیب کی عامر قیانی کے خلاف. کیوں کروائی؟ کیونکہ وہ بھائی صاحب آرمی چیف بننا چاہتے تھے. ان کو اپنی پڑی ہوئی تھی. وہ نوکری کر رہا تھا تو صرف اور صرف عمران خان کی کر رہا تھا کہ کسی طریقے نال میں بن جا، کسی طریقے نال آرمی چیف. صرف یہ بتا دے یہ جو اللہ کا نظام ہے، یہ جو مالک کا نظام ہے، یہ کسی کے بساط میں ہے؟ کسی انسان کے بساط میں ہے؟ آپ جو سوچتے ہیں وہ ویسا نہیں ہوتا. جو اللہ نے لکھا ہوتا ہے ہوتا وہی ہے. آج دیکھ لیں، جو کہتا تھا رلاؤں گا رلاؤں گا، یاد ہے نا؟ رلاؤں گا سب کو. ماشاءاللہ آج بیٹھے ہیں رو رہے ہیں. ماشاءاللہ وہاں پہ مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ دیسی مرغی دے دے. او بھائی صاحب تسی کوئی 5 سٹار ہوٹل وچ گئے ہو؟ تسی جناب اتنے جا کے دیسی مرغی مانگ رہے ہو؟ تسی جیل وچ ہو جتھے تسی لوکاں نوں بھیجدے سو. یہ وہی جیل ہے جتھے تسی لوکاں نوں کہندے رلاؤں گا رلاؤں گا. رو رہے ہو؟ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ میرے مالک کا نظام ہے.
یہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے اس میں خود گرتا ہے. ہمارے خلاف پرچے کرائے تھے نا, ہم نے آج تک تمہاری ماؤں بہنوں کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولا. ہمارے لیے ہمارے ماں باپ کی تربیت یہ نہیں جو تمہاری تربیت تھی. تم نے ہماری بیٹیوں پہ پرچے کرائے, ہم آج بھی تمہاری ماؤں بہنوں کی اپنی دل سے عزت کرتے ہیں.